سجدہ سہو کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ لفظ سہو ہوتا ہے سین ہے وو، اردو میں اس کو ہے، عربی میں ہا کہتے ہیں، ہے ہاتھی والی، تو سین پر زبر، ہے پر جزم، واو پر بھی جزم، سہو، یہ صحیح لفظ اس کا یہ ہے سجدہ سہو۔ سہو عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بھول جانا۔ یہ سجدہ وہاں ہوتا ہے جہاں آدمی کوئی چیز بھول جاتا ہے، بھولے سے کوئی وہ کام کر بیٹھتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ کیا چیز بھول جاتا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ نماز میں کچھ چیزیں سنت ہوتی ہیں، کچھ فرائض ہوتی ہیں، کچھ واجبات ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، شروع میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ فرض ہے، مثال دے رہا ہوں۔ اس طرح کئی چیزیں نماز میں فرض ہیں، رکوع کرنا فرض ہے، سجدہ کرنا فرض ہے۔ کچھ چیزیں سنت ہوتی ہیں، جیسے سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ تو اور کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں، جیسے مثلا دعائے قنوت پڑھنا، یہ واجب ہے۔ تو اگر فرض بھول گیا ہے، مثلا اس نے ایسا بھولا ہے کہ اس نے رکوع ہی نہیں کیا، سجدے میں چلا گیا ہے، تو یہ بھی تو بھولا ہے، اس بھولنے کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہوگا، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، یہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔ فرض بھول گیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ سنت بھول گیا ہے، مثلا 3 دفعہ پڑھنی تھی تسبیح سبحان ربی العظیم، بھولے سے 2 دفعہ پڑھ دیے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی اس سے سجدہ سہو نہیں ہوگا اور نماز بھی ہو گئی ہے، ثواب میں کمی آئی ہے، نماز ہو گئی ہے، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے واجب، اگر واجب بھول گیا ہے تو اب سجدہ سہو ہوگا۔ واجب بھی اگر بھولے تو سجدہ سہو ہے، اگر جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو پھر نماز نہیں ہوئی۔ مثلا دعائے قنوت ہے، 14 واجبات ہیں، وہ 14 واجبات بھی میں بتا دوں گا۔ 14 واجبات ہیں، ان 14 واجبات میں سے اگر کوئی واجب انسان کا بھولے سے چھوٹ جائے تو اس بھولے سے چھوٹنے کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو آتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر وہ واجب چھوڑ دیا ہے جس واجب کے چھوٹنے سے سجدہ سہو آتا ہے تو پھر نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو اب مثلا دعائے قنوت کو لے لیتے ہیں، دعائے قنوت واجب تھی، بھول گیا، رکوع میں چلا گیا تو اپنی نماز جاری رکھے، رکوع میں پہنچ گیا واپس نہ آئے، رکوع کرے، پھر اپنی نماز پوری کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب سجدہ سہو کرنا کیسے ہے؟ سجدہ سہو کا طریقہ، اتحیات میں آدمی بیٹھا ہوا ہے، آخری اتحیات میں جب میں پہنچوں گا نا عبدہ و رسولہ تک، عبدہ و رسولہ تک پہنچنے کے بعد دائیں طرف میں سلام پھیروں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس کے بعد سجدے میں جاؤں گا، اللہ اکبر، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اٹھ کر اللہ اکبر، پھر اور سجدہ، اللہ اکبر، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اٹھ کر اللہ اکبر۔ اب پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات یہاں سے شروع کر کے یوم یقوم الحساب تک پہنچ کر دائیں طرف سلام پھیر دوں گا، بائیں طرف بھی سلام پھیر دوں گا۔ اب میرا سجدہ سہو ہو گیا ہے، وہ جو میرا واجب بھولے سے چھوٹ گیا تھا اس کی تلافی ہو گئی ہے، میری نماز ٹھیک ہو گئی ہے۔ اگر میں نے سجدہ سہو نہیں کیا اور مجھے یاد آیا عبدہ و رسولہ کے بعد، عبدہ و رسولہ کے اوپر دائیں طرف سلام پھیرنا تھا نا، میں درود شریف پڑھ گیا، مجھے بعد میں یاد آیا کہ اوہ میں نے تو سجدہ سہو کرنا تھا، یا میں دعا پڑھ رہا تھا، دعا بھی پڑھ بیٹھا، مجھے اب یاد آ رہا ہے۔ تو جس وقت بھی یاد آئے نا، عبدہ و رسولہ سے آگے جہاں جو جملہ پڑھ رہے ہیں اس جملے کو مکمل کر لیں، مکمل کر کے پھر سجدہ سہو کر لیں، وہیں بیٹھے بیٹھے بھلا عبدہ و رسولہ سے آگے نکل گئے، دائیں طرف سلام پھیر کر پھر وہی 2 سجدے، پھر اٹھ کر التحیات سے لے کر یوم یقوم الحساب تک پڑھ دیں گے، حتیٰ کہ آخر تک پڑھ چکے ہیں، یعنی یوم یقوم الحساب بھی پڑھ لیا، اب یاد آیا ہے، اب بھی سجدہ سہو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔